السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں ترجمۃ القرآن کلاس چل رہی تھی۔ بہت سارے سامعین و سامعات جو کہ سوشل میڈیا پر ہمیں سنتے ہیں اور دیگر دوست احباب، ان کے کہنے پر آج ہم آغاز سے قرآن کریم کا ترجمہ، لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے اللہ ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، سب کو ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس عمل کو ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی، نجات کا ذریعہ بنائے۔ کیونکہ بندہ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی عمل سر انجام دے، اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے، جیسا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، تو اللہ کریم اس عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، شہرت ہو، تو وہ عمل خود بھی ضائع ہوتا ہے، عمل کرنے والا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کی آگ بن جاتا ہے۔ تو مالک سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سورۃ الفاتحہ سے ہم آغاز کریں گے۔ اس سے قبل جو لوگ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر سنتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو اور اس چینل کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح ہو سکے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ سورۃ الفاتحہ سے ہم آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ سورۃ الفاتحہ کے کئی ایک نام احادیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے، موجود ہے، جن میں سے فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام الکتاب، ام القرآن، یہ وہ پیارے نام ہیں اس سورہ مبارکہ کے جو احادیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ کے چند ایک فضائل کے حوالہ سے ہم اپنے سامعین کو بتلاتے چلیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے گئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک سورۃ الفاتحہ
اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بے شمار مقامات پر خود کو مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر گرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ بسا اوقات جادو ہو جاتا ہے، بسا اوقات انسان حسد، نظر، بغض اور کینہ کا شکار ہو جاتا ہے، بسا اوقات روحانی بیماریاں اس کو پکڑ لیتی ہیں، جسمانی بیماریاں اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ جو دو نور عطا کیے گئے ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اگر ان کو تلاوت کیا جائے اور ان کی تلاوت کے ذریعے اللہ کریم سے مدد طلب کی جائے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ کہیں جا رہے تھے کہ ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ گیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر میں نے اسے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے 30 بکریاں دیں جنہیں ہم نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی نکالا۔ تو دیکھیں یہ سورت شفا بھی ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ یہ سورت شفا ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے، اس کو پڑھ کے دم کریں۔ سورت فاتحہ، اللہ اکبر، اس کو پڑھ کے دم کریں، اللہ کریم شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ یعنی اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ ہم نے آپ پر 7 مثانی اور قرآن عظیم نازل فرمایا ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے یہی 7 مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ تو 2-3 احادیث کی روشنی میں یہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے چند ایک مسائل کا ذکر کیا ہے، ان کے فضائل کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ سورۃ شفا ہے، اس سے شفا حاصل کی جائے بیماریوں سے، وہ روحانی بیماریاں ہوں، جسمانی بیماریاں ہوں، کثرت سے اس سورت کو پڑھا جائے۔ جادو کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، سر میں درد ہے، نظر لگی ہوئی ہے، بدن درد کرتا ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تو کثرت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے۔ سورۃ الفاتحہ کو نبی علیہ السلام نے نور کہا ہے، سورۃ الفاتحہ کو شفا کا نام دیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے صحابی نے وہ سردار جس کو سانپ نے ڈس لیا اس کو دم کیا، اللہ کریم نے شفا عطا فرمائی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے ذریعے اپنی بیماری کا علاج کیا جائے۔ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کے چند نام اور اس کے چند ایک فضائل کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہمیں سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں
وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا پیغام، ہر آنے والی ویڈیو بآسانی ہمارے سامعین و سامعات تک پہنچ جائے۔ اگر کسی بھائی کا، کسی بہن کا اسلام کے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ کے اندر ضرور کریں، اپنی رائے ضرور پیش کریں، تعریف، تنقید اور ہماری اصلاح ضرور کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔